بحر جود و سخا، شاہد کبریا، تاجدار انبیاء، کبرائے انبیاء، کعبہ اصفیاء، فقر کی انتہا، تاجدار غنا، چراخانہ استفاق، مشعل بزم وفا، یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا کے یاران نور کا صدقہ ہے اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر جماعت المبارک کی ساتھ عطا فرمائی۔ سج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانا پیر کامل کامل نارا رہنما۔ سامعین عزیز احتشام، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شرف القدس 950 سال سے جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ۔ 18 19 20 سفر مظفر شریف کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شرابہ عرس ہوتا ہے۔ 400 ہجری میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی ولادت غزنی اور جلاب، یہاں آپ کا بچپن گزرا۔ یہ افغانستان کے 2 قصبے ہیں، یہاں پر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن گزرتا ہے۔ افغانستان کے غزنی کے علاقے میں آپ کی ولادت 400 ہجری میں ہوئی اور 465 ہجری میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال فرمایا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی اصول علم میں گزری۔ علم رسمی حاصل کرنے کے بعد آپ روحانیت کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ شیخ کامل کی تلاش میں نکلے اور شیخ کو تلاش کرتے کرتے ملک شام جا پہنچے۔ شام میں دمشق کے اندر ایک غار ہے جس کو بیت الجن کہا جاتا ہے، جنات اور غار کے دہانے پر پھیلا رہتا ہے۔ اس غار کے اندر آپ کے مرشد کریم ابو الفضل الحسن الخطری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شیخ ہیں۔ حضور داتا صاحب کے پیر جو ابو الفضل الحسن الخطری ہیں، داتا صاحب کے کا جو پیر ہوگا اس کی کتنی بڑی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ داتا صاحب اس شان کے ہیں کہ اللہ اکبر۔ ایک جگہ میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ حضور غوث پاک نے فرمایا اگر میری ملاقات ہوتی تو میں اپنا ہاتھ داتا صاحب کے ہاتھ میں دیتا۔ یہ اتنی بڑی ہستی ہیں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے بڑے صوفیاء کرام حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار قرآنوار پر حاضری دیتے رہے اور حاضری دینا اپنی سعادت سمجھتے رہے۔ اللہ والے جہاں بھی گئے ہیں وہاں جا کر سب سے پہلے انہوں نے جب ڈیرا ڈالا ہے تو اللہ کا گھر بنایا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں نا، مکہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کیا مدینہ شریف کی طرف تو قباء شریف میں رکے، وہاں مسجد ہے، وہاں آپ 2 نفل ادا کرتے ہیں قباء شریف میں تو آپ کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر وہاں سے جو ہے وہ مدینہ شریف میں حضور کی آمد ہوئی تو مسجد نبوی شریف حضور نے تعمیر فرمائی۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے مرشد کریم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لاہور تشریف لے جائیں تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تشریف لائے۔ آپ نے آ کر یہاں مسجد تعمیر فرمائی۔ حضور داتا صاحب کے پیر ابو الفضل الحسن الخطری رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ ولایت سے دیکھا کہ وہاں پر آپ کے پیر بھائی میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی نگاہ ہوتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کے سامنے لوح محفوظ سامنے رہتا ہے۔ لوح محفوظ اولیاء کی نگاہ میں رہا کرتا ہے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کریم نے آپ کو حکم دیا آپ لاہور تشریف لائے۔ جب لاہور میں آئے تو بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ آپ کا ایک قدم دمشق کی غار پر تھا، دوسرا قدم لاہور کی سرزمین پر۔ سبحان اللہ۔ وہ کہیں گے یہ کیسے؟ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب نماز کے لیے حجرے میں داخل ہوئے وضو کر کے حجرہ شریف میں تشریف لے گئے، جب حجرے میں داخل ہوئے تھوڑی دیر بعد آپ کے جو مرید تھے خادم خاص تھے وہ حجرے میں داخل ہوئے تو حجرے میں حضرت غائب ہیں، حجرے میں موجود نہیں ہیں۔ پھر وہ باہر آ گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ ابھی تو وضو کر کے میاں میر حجرے میں داخل ہوئے تھے اور غائب کہاں ہو گئے؟ وہ باہر آ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ جب وہ کمرے میں جاتے ہیں تو حضرت میاں میر جلوہ گر تھے۔ وہ کہنے لگا حضور آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ میرے سامنے تشریف لائے اور آپ کے کچھ دیر بعد میں کمرے کے اندر آیا، آپ غائب تھے۔
فرمایا ہم وضو یہاں کرتے ہیں نوافل مسجد رسول میں جا کر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، یہ زمینیں ان کے لیے سکیڑ دی جاتی ہیں، جس طرح حضرت آصف بن برخیہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے امتی اور اللہ کے ولی ہیں، آدھی کتاب کا علم رکھنے والے ہیں، اور آپ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح ایک انگریز نے بڑا لمبا واقعہ ہے اختصار کے ساتھ، اس نے کہا مجھے اس آیت کی سمجھ نہیں آئی، بہت تبلیغیوں سے وہ متاثر ہو کر اسلام اس نے قبول کر لیا، تو ان سے پوچھتا رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے کوئی تخت بلقیس کو لے کر آ جائے، مجھے یہ میرا آپ کے اوپر قرض ہے۔ انہوں نے کہا آئیں بائیں شائن کرتے رہے، کیونکہ اولیاء کی شان تو وہ بیان کرتے نہیں ہیں، اب روکتے رہے، سمجھایا نہیں اس کو، تو اب سمجھ تو تب آتی، وہ خود ماننے والے ہوتے، تو وہ چلتے چلتے داتا صاحب کے پاس سے گزرے نا، تو اس نے دیکھا وہاں پر بڑا رش لگا ہوا ہے، تو کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ شرک کاٹ ہے، معاذ اللہ یہاں پر شرک ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جی میں نے یہاں رکنا، میں نے دیکھنا ہے یہ کیسے شرک ہو رہا ہے۔ اندر گئے، بابا جی سے ملاقات ہوئی، بابا جی نے کہا خیر و عافیت پوچھی، تو آپ نے فرمایا کہ چائے پینی ہے یا پانی پینا؟ چائے پینی ہے۔ تو آپ نے یوں ایسے ہاتھ کیا تو اس کے گھر کی جو کیتلی تھی اور جو پیالیاں تھیں وہ بزرگوں کے ہاتھوں کے اندر، سبحان دیکھتے اللہ۔ ہی بھی ہوش ہو کر گرا۔ جب ہوش میں آیا پوچھا یہ کیا ماجرا؟ اس نے کہا میں حیران یہ ہوں کہ یہ کیسے ماجرا ہو گیا، لیکن عالم رویا میں اس غشی کے اندر بزرگوں نے مجھے بتا دیا کہ تو ان سے مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ آصف بن برخیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کیسے لے کر آ گئے؟ تو کہتا تھا یہ اسلام پر میرا قرض ہے، قرآن کی اس آیت کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو میں علی حجویری ہوں، میں تجھے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے تمہاری کیتلی یہاں کر لا کر، تمہارے گھر کی کیتلی یہاں پر تمہیں لا کر وہاں تمہارے گھر کی چائے تمہیں پلا دی ہے۔ تو اس شخص نے پھر وہیں پر ڈیرا ڈال دیا۔ آج بھی داتا صاحب کے قدموں میں اس انگریز کی جو مسلمان ہوا اور اس کا مزار وہاں پر موجود ہے۔